السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کھولیے کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ باب ہے اس آیت کے بیان میں، جو آیت ہے آگے، آیت کا ٹکڑا جو ذکر کیا۔ یہ آیت جس قصے میں نازل ہوئی، اس قصے کو امام نے یہاں ذکر کیا۔ غزوہ حمراء الاسد کے نام سے ایک قصہ ارباب سیرت نے ذکر کیا ہے، اس کا بیان ہے۔ یہ آیت اس قصے میں نازل ہوئی تھی۔ قصہ یہ پیش آیا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ 70 کے قریب حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ مشرکین کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، 22 مارے گئے، تو کسی قدر مشرکین کو کامیابی ملی۔ جب احد کے میدان سے مشرکین واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو کچھ دور جا کر مقام روحہ میں ٹھہرے۔ خیال آیا کہ ہم نے کام پورا نہیں کیا۔ محمد کے بہت سے ساتھی تو مارے گئے، بہت سوں کو ہم نے زخمی کیا، اور پلٹ کر ایک حملہ اور کرتے ان کا استیصال ہو جاتا، ختم ہو جاتے یہ سب۔ اور ہمیشہ کے لیے ان سے جان چھوٹ جاتی۔ مشورہ ہونے لگا کہ چلو واپس چلتے ہیں، ایک بار جا کر پھر حملہ کرتے ہیں۔
تو یہ شوال کا مہینہ سن 3 ہجری اور ادھر مکہ مکرمہ کے اطراف میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کو بنو خزاعہ کہا جاتا تھا. یہ قبیلہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کا ہمدرد تھا. انہیں جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا تو معبد خزاعی سردار تھا اس قبیلے کا، وہ وہاں سے چلا مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کی تعزیت کے لیے. وہاں سے یہ چلا تعزیت کے لیے معبد خزاعی، اور کفار قریش کا لشکر مقام روحہ میں اور آگے چل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا. اور حضور کو یہ اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان اور قریش یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ واپس جانا چاہیے، دوبارہ حملہ کرنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو ہم تعاقب کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا، مدینہ طیبہ میں اعلان کروا دیا کہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور نکلیں بھی فقط وہی لوگ جو ہمارے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے. تو جب یہ اعلان ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد ماجد احد میں شہید ہوئے اور میں تو گھر میں بہنوں کی خبر گیری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا، اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. اور اس نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان کمزور ہو گئے. تو باوجود اس کے کہ صحابہ کرام زخمی تھے اور آرام ابھی کیا ہی نہیں، ادھر سے غزوہ احد سے فارغ ہوئے، جب یہ اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر نکل پڑے اور مقام حمراء الاسد پر جا کر قیام کیا. مدینہ طیبہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر یہ مقام ہے، اور وہیں پر وہی قبیلہ خزاعہ کا سردار معبد خزاعی جو حضور کے پاس آیا تھا تعزیت کے لیے، گو کہ یہ قبیلہ اور سردار مسلمان نہیں لیکن مسلمانوں کا تھا ہمدرد، حضور کے سامنے آ کر تعزیت کی
اور تعزیت کرنے کے بعد واپس جانے لگا اور ساتھ ساتھ بتا دیا کہ راستے میں میری ملاقات ہوئی تھی ابو سفیان سے، اور ابو سفیان کا جو لشکر اس سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ واپس جانا چاہیے، ایک حملہ جا کر مسلمانوں پر کر لیں اور مسلمانوں کا استیصال ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روانہ کیا اسے، تو معبد خزاعی کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں کوئی تدبیر کروں ابو سفیان اور اس کے لشکر کو روکنے کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرضی، تمہاری مرضی۔ تو اب معبد خزاعی حضور سے روانہ ہوا، اور روانہ ہو کر جب آگے پہنچا مقام روحہ میں، جہاں ابو سفیان اور اس کا لشکر یہی ششپنج میں تھا، جانا چاہیے یا نہیں، اور کچھ اختلاف بھی ہوا کفار کی جماعت میں، کچھ اختلاف بھی ہوا۔ امیہ کہنے لگا، امیہ نہیں، صفوان ابن امیہ کہنے لگا کہ نہ جائیں، محمد اور اس کے ساتھی بکھرے ہوئے ہیں، اب اگر ہم جائیں گے تو اندیشہ ہے شکست ملے گی، اور قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ بھی مدینہ طیبہ کے باشندے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی معبد خزاعی نے کہ وہ تو تمہارے تعاقب میں آ گئے ہیں، تم تو سوچ رہے ہو کہ ہم جا رہے ہیں ان کے پیچھے، لیکن وہ تو یہ مقام حمراء الاسد تک پہنچ آئے ہیں اور بڑے جوش میں ہیں۔ تو اب صفوان ابن امیہ نے کہا کہ دیکھو میری بات صحیح نکلی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، نے فرمایا کہ یہ صفوان، اس کا دل تو تھا کافر، لیکن اس نے جو بات کہی صحیح کہی، اور اللہ نے ان کافروں کے دلوں کے اندر ایسا روب ڈال دیا کہ ابو سفیان نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اور وہاں سے پھر اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حمراء الاسد میں 3 دن تک قیام فرمایا، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد جب اطلاع مل گئی کہ وہ چلے گئے مرعوب ہو کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی واپس تشریف لائے، اور اسی قصے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو جس کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا الذین استجابوا للہ والرسول، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ان کے بیان میں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں عنوان میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کیا کہ یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہا. اور آگے آیت من بعد ما صابهم القرح، جبکہ زخم ان کو لگ چکے تھے. اب زخمی تھے صحابہ کرام، مرم پٹی بھی نہیں کیا اور حضور کے کہنے پر پھر نکل گئے، آرام بھی نہیں کیا، نکل گئے. 3 دنوں تک مقام حمراء الاسد میں رہے، زخمی حالت میں. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو نیکوکار ہیں اور متقی ہیں. للذین احسنوا منہم واتقوا، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور یہاں آیت نہیں، قرآن کریم کی اگلی آیت ہے الذین قال لهم الناس. یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لوگ پھر سے تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کو جب خبر ملی یہ پھر جمع ہو رہے ہیں، مقام روحا میں ہیں، پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے اور واپس آنے کے لیے. فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، تو ان صحابہ کرام کا ایمان بڑا، ایمان میں اضافہ ہوا. ڈرنے کے بجائے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور ایمان میں اضافہ ہوا تو آگے وقالو، اور انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے. تو یہ 2 آیتیں، آگے والی تیسری آیت بھی ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ، لوٹے پلٹے صحابہ کرام اللہ کی جانب سے نعمت لے کر، وہ فضل، اور فضل لے کر. 3 دن ٹھہرے، 3 دنوں میں وہاں تجارت کی، جہاں پر لوگ ہوتے ہیں، جمع غفیر ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تجارت بھی ہوئی. لم یمسسہم سوء، انہیں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو حاصل کیا. واللہ ذو فضل عظیم. یہ 2-3 آیتیں ہیں. تو ایک آیت کا حصہ ترجمۃ الباب میں اور اسی کا بقیہ حصہ آیا روایت میں، اور اس کے بعد والی 2 آیتیں مزید آپ کو بتا دیں. اور یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ہے وہ وظیفہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ دجال آ جائے. حضور نے فرمایا اگر میں تمہارے اندر رہا تو میں کافی ہو جاؤں گا، اور میں رہا نہیں تو تم یہ پڑھ لینا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، اس میں کیا کرنا چاہیے، حضور نے فرمایا یہ پڑھ لینا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جانے لگا، فرشتے آئے، ایک پر ماریں گے آگ ختم ہو جائے گی. ابراہیم نے کہا کہ جس کے لیے مجھے ڈالا جا رہا ہے آگ میں، اسے پتا ہے یا نہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا اسے تو پتا ہے. تو اللہ کے لیے ڈالے جا رہے تھے، اللہ کی وحدانیت بیان کی، توحید بیان کی. اس جرم میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا.
ابراہیم نے بھی اس وقت یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر منافقوں نے تہمت لگائی. قصہ آئے گا غزوہ مریسی میں، آگے قصہ آ رہا ہے. تو ام المؤمنین سے حضور نے کہا کہ دیکھو انسان غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی تو بتا دو، اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ معاف کر دیں گے. اور اگر غلطی نہیں ہوئی تب بھی بتا دو. ام المؤمنین نے یہ جواب دیا کہ آپ کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، اگر میں کہوں کہ میں مجرم نہیں ہوں کوئی یقین نہیں کرے گا، اور اگر کہوں کہ میں مجرمہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں مجرمہ نہیں، میں نے کوئی گناہ کیا نہیں، میں یہی کہہ سکتی ہوں جو یعقوب کے باپ نے کہا تھا. اور فرماتی ہیں کہ اس وقت میں ذرا ایسی کہ میں نے دل و دماغ پر زور لگایا کہ کیا نام تھا یعقوب کے باپ کا، نہیں آیا ذہن میں، اس لیے وہ یوسف کے باپ کا، تو میں نے ذہن میں نہیں آیا اس لیے میں نے کہا یوسف کا باپ. تو جب آدمی الجھا ہوا ہو تو بعض اوقات خیال کرنے سے بھی کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی، اور پھر میں وہی کہوں گی جو کہا تھا. یوسف کے باپ نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. دوسری روایت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے. اب دیکھو اندازہ لگاؤ، یہ مشکل ترین واقعات میں یہی حضور کی ہدایت ہے. اسی طرح آئے گا آگے غزوہ احزاب میں سارے عرب قبائل امڑ آئے. مدینہ طیبہ میں جو یہودی تھے انہوں نے بھی بدعہدی کر دی. حضور نے بھیجا قاصد، ذرا خبر چلاؤ، پتہ لگاؤ کہ واقعی یہ افواہ صحیح ہے کہ یہ بھی بدعہد ہو گئے یا نہیں. لگایا پتہ کہ واقعی یہ بھی تو کافروں سے مل گئے. تو اس وقت بھی حضور نے یہ کہا، بڑا سراسیمگی کا عالم تھا. اور کیا وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کلیجے منہوں کو آ رہے تھے. اس میں بھی حضور کی زبان اقدس سے یہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ ہدایت ملی، یہ وہ کلمہ ہے مشکل ترین وقت میں جب انسان پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے. صحابہ کرام نے جب یہ پڑھا، زخمی حالت کے اندر تھے، غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر اللہ نے دشمنوں کے اوپر ایسا رعب طاری کر دیا کہ وہ تو بھاگ گئے، اور صحابہ کرام کے دل مضبوط ہو گئے، ایمان بڑا، فزادہم ایمانا. تو پریشانی کے عالم میں بزرگان دین نے کہا کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر دعا مانگنا چاہیے، یقین کے ساتھ اللہ تعالی اس پریشانی کو رفع فرما دیں گے، اور نہیں تو اس کو جھیلنا آسان کر دیں گے، اللہ استقامت دے دیں گے. نہیں تو انسان کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے. تو تاثیر ایسے کلمات کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بے صبری ختم ہو جاتی ہے، وہ جزا فضا اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ غزوہ حمراء الاسد، اور یہ سن 3 ہجری میں شوال میں، یعنی جیسا ہی غزوہ احد اس کے فوراً بعد یہ غزوہ پیش ہوا تھا جس کا تذکرہ آیا یہاں پر.
دیکھیں روایت کو دیکھیں، بالسند المتصل منا الی الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ عن شام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وعنہم، حضرت عائشہ سے روایت آئی، فرماتی ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. قالت لعروہ، عائشہ نے عروہ سے کہا، چونکہ اس روایت کے راوی عائشہ سے روایت کرنے والے ہیں ان کے بھانجے حضرت عروہ، تو بھانجے سے کہا خالہ نے، یبن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، کانا ابو کا منہم الزبیر و ابو بکر، تمہارے باپ انہی میں سے تھے زبیر اور ابو بکر. ابو کا، اور بعض نسخوں میں، بخاری شریف کے بعض نسخوں میں یہ لفظ تثنیہ کا آیا ہے، ابوا کا، تمہارے دونوں ابو، منہم، انہی میں سے تھے، انہی میں سے یعنی یہ جن کے لیے اللہ نے کہا اجر عظیم، تو جن کے لیے یہ اجر عظیم، تو غزوہ حمراء الاسد میں عروہ کے والد زبیر، زبیر ابن عوام یہ بھی تھے، اور آگے ابو بکر یہ بھی والد، اور یہ کیسے والد؟ زبیر کے نکاح میں حضرت اسما، اور اسما بیٹی ہیں ابو بکر کی. تو عروہ سے کہا کہ یہ تمہارے نانا ابو بکر، تو یہاں نانا کے اوپر بھی اب کا اطلاق ہوا مجازن، تو ایک تو داماد ہیں اور ایک سسر ہیں. زبیر داماد ابو بکر ہیں، ان کے سسر عروہ کے ایک باپ ہیں، دوسرے نانا ہیں. تو ابو بکر اور زبیر یہ دونوں کے دونوں انہی لوگوں میں سے تھے، یعنی غزوہ حمراء الاسد میں جو پہنچے، اور جن کے لیے اللہ نے کہا کہ اجر عظیم، اجر عظیم حاصل کیا تھا انہوں نے. لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب یوم احد، آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت پہنچی احد والے دن، جو بھی پہنچی، لما صابہ، جب پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو، ما صابہ، جو بھی مصیبت پہنچی، یوم احد، احد کے دن، فانصرف عنہ المشرکون، مشرک آپ سے لوٹے، یعنی شروع میں میدان جنگ سے مشرک چلے گئے، خاف ان یرجعوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ ہوا ان کے لوٹنے کا، جیسا کہ بتلایا
کہ حضور کو اطلاع ملی کہ وہ پلٹ کر پھر مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں. فقال من يذهب في اثرهم، حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کے تعاقب میں جاتا ہے. یعنی ان کے پیچھے مدینہ طیبہ میں بلال سے اعلان کروا کے فرمایا کون ہے جو جاتا ہے ان کے پیچھے. اور دوسری روایتوں میں یہ آیا کہ جانے والوں میں وہی ہوں گے جو گزشتہ دن جنگ احد کے اندر شریک ہوئے تھے. تیار ہو گئے زخمی صحابہ کرام، لیکن ہمت ان کی جوان. تیار ہو گئے. فانتدب منہم 70 رجلا، تو ان میں سے 70 افراد نے لبیک کہا. انتدب ینتدب، یہ باب افتعال سے ماضی کا صیغہ ہے، تو جواب دیا، لبیک کہا، یہ معنی اس کا ہے. ان میں سے 70 نے، تو 70 صحابہ کرام جو اگلے دن شامل تھے جنگ احد میں. قال کان فیہم ابو بکر والزبیر، تو حدیث کے راوی عروہ کہتے ہیں کہ انہی میں ابو بکر تھے اور زبیر تھے. سسر تھے، داماد تھے. سسر اور داماد دونوں کا یہ درجہ، دونوں ہم پلہ ہو گئے نیکی میں، دونوں کے لیے اجر عظیم. کیا خوش نصیب سسر اور کیا ہی خوش نصیب داماد. باب من قتل من المسلمین یوم احد، یہ باب ہے ان مسلمانوں کے بیان میں جو احد والے دن قتل کیے گئے تھے. مسلمانوں کو شہادت ملی احد میں. امام بخاری نے تو صرف چند کے نام ذکر کیے ہیں. امام بخاری کا معیار اونچا ہے، ان کی شرط کے مطابق جو آئے ان کو ذکر کر دیا. باب من قتل من المسلمین یوم احد منہم حمزہ بن عبد المطلب، انہی میں سے حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، یہ حضور کے چچا ہیں. والیمان، اور یمان ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد. اور گزرا تفصیل سے کہ اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. والنضر ابن انس، تیسرا نام لیا نضر ابن انس کا. نضر ابن انس تھے، اور نضر ابن انس اگر کتاب آپ کے سامنے ہو تو دیکھ لیں، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ہوا سہون، یہ چوک ہے. نضر ابن انس نام چوک ہے. والصواب انس ابن نضر، اور درست ہے انس ابن نضر. تو راوی سے چوک ہو گئی، باپ کو بیٹا، بیٹے کو باپ ذکر کر دیا، ورنہ صحیح یہ ہے کہ یہ انس ابن نضر، اور انس ابن نضر یہ حضرت انس ابن مالک کے چچا ہیں. ان کا تذکرہ پہلے گزرا بھی ہے کہ بڑا جوش تھا، جذبہ تھا احد میں. یہ کہہ کر کہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا، وہ جوہر دکھاؤں گا، اللہ بھی دیکھ لیں گے. تو یہ انس ابن نضر تھے. اور آگے چوتھا نام لیا وہ مصعب بن عمیر، حضرت مصعب ابن
उमैर ये भी थे। तो ये हैं चंद सहाबा किराम के नाम जिनको इमाम ने जिक्र किया। به قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ابن دعامة قال ما نعلم حيا من أحياء العرب، عرب قبائل میں سے ہم نہیں جانتے ہیں کوئی قبیلہ اکثر شہیدن جس میں زیادہ شہید ہوں، اعز یوم القیامت من الانصار، اللہ قیامت کے دن انہیں بڑی عزت دیں گے انصار سے۔ یعنی انصار وہ قبیلہ ہے عرب قبائل میں، ہم یہی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت اللہ انہیں دیں گے کہ یہ سب سے زیادہ شہید ہوئے۔ قال قتادہ، اب آگے ایک تو یہ جو حدیث نقل کی ہے اس سند کے ساتھ، آگے قال قتادہ سے بھی یہ حدیث در حقیقت پہلی ہی سند قتادہ سے روایت کی ہے ہشام دستوائی نے، یہ بھی روایت قال قتادہ وحدثنا انس بن مالک، ہمارے سامنے انس بن مالک نے، یہ انس بن مالک وہی انس بن نضر کے بتیجے مشہور خادم خاص حضور کے، وہ انہوں نے حدیث بیان کی انہو قتل منہم یوم احد 70، جنگ احد کے اندر انصار میں سے 70 قتل کیے گئے۔ وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ 70، اور بیر معونہ میں 70 قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ 70، اور جنگ یمامہ کے دن 70۔ تو یہاں مقصد یہ ہے حضرت انس کا کہ دین کے لیے قربانیاں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے سب سے زیادہ یہ انصار تھے۔ احد میں 70، بیر معونہ کے قصے میں جو پہلے گزرا ہے اس میں بھی 70، اور یہ دو تو یہ، اور تیسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، مدعی نبوت تھا، اس کی سرکوبی کے لیے ابوبکر نے لشکر روانہ کیا، تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور وہ بھی تھے انصار میں سے۔ آگے فرماتے ہیں قالا، راوی کہتے ہیں قتادہ کہتے ہیں وَكَانَ بِئْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیر معونہ کا قصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا۔ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ ابی بکر، کہ یہ یوم الیمامہ یعنی جنگ یمامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔
یوم مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی. اس کا بھی آگے ضمنی طور پر آئے گا تذکرہ. تو جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور مہاجرین کی تعداد اس میں ایک قول کے مطابق 4 اور دوسرے قول کے مطابق 6. تو صرف اتنے افراد تھے بس، 4 یا 6. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا کہ یہ 6 مہاجرین یا 4 مہاجرین تھے. حضرت حمزہ مہاجرین میں سے تھے، مصعب ابن عمیر یہ بھی مہاجرین میں سے تھے، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ یہ بھی، اور حضرت شماس رضی اللہ عنہ، یہ 4 ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور ذکر کیے ہیں بعض نے، اور ان کا بھی تذکرہ حافظ نے کر دیا. ایک تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سعد نام تھا ان کا، سعد مولا حاتب ابن ابی بلتع. اور ایک اور ہیں یوسف نام تھا ان کا، یوسف ابن عمر. تو خیر ایک روایت کے مطابق انصار کی جو ٹھیک ٹھیک تعداد ہے وہ 66، اور دوسری روایت کے مطابق 64 ہوئی. 4 یا 6 مہاجرین، باقی سب کے سب انصار. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ اخبرہ. کعب بن مالک سے روایت، عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک سے روایت ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی، اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 آدمیوں کو جمع کر دیا کرتے تھے، من قتل احد فی صوب واحد، احد کے شہداء میں سے ایک کپڑے میں. احد کے شہداء تو ناداری کا زمانہ، کفن ہے نہیں، تو ایک ہی کپڑا 2 شہیدوں کے اوپر ڈال دیا. ثم یقول، پھر فرماتے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے کون سا ہے جو قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والا ہے. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ، تو جب آپ کے سامنے کسی ایک کا اشارہ کیا جاتا، قدمہ فی اللحد، قبر میں آپ اس کو آگے کرتے. وقال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ،
اور فرماتے کہ قیامت کے دن میں ان کے اوپر گواہی دوں گا. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، اور حضور نے حکم دیا انہیں دفن کرنے کا ان کے خونوں کے ساتھ. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور نماز نہیں پڑھی حضور نے. وَلَمْ يَغْسِلُوا، اور غسل نہیں دیا. تو اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کپڑے دستیاب نہیں، کفن دستیاب نہیں، تو ایک ہی کپڑا دو شہیدوں کے اوپر، دو مردوں کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کھودنے میں مشکلات ہوں، جیسا کہ زیادہ شہداء ہو گئے، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، جنگ ہوئی، اگر دو شہداء کو ایک قبر میں دفن کر دیا جائے تو ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نیک ہوگا، صالح ہوگا، قرآن کریم جسے زیادہ یاد ہوگا، اس کو قبلے کی طرف مقدم کر کے رکھیں گے. اور ایسا ہی کیا. شہدائے احد کو جب اتارتے قبروں میں تو حضور یہی پوچھتے. جس کو زیادہ قرآن یاد تھا اس کو آگے کرتے، امام بناتے گویا. اور شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، اس روایت کے اندر تو صاف آیا لم یصلی علیہ. شہید کو خون آلود کپڑوں میں دفنایا جائے گا اور غسل نہیں دیا جائے گا. کفن بھی انہی کپڑوں کے ساتھ دیا جائے گا، اوپر اور کپڑا بھی ڈالیں گے لیکن غسل نہیں دیں گے. جن کپڑوں کے اندر شہید ہوئے انہی میں اوپر کپڑا ڈال دیں گے. البتہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس روایت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں پڑھی جائے گی، اور یہی مسلک ہے امام مالک کا اور امام شافعی کا. اور ایک روایت امام احمد بن حنبل کی بھی یہی ہے. اس لیے کہ شہید مغفور لہم ہوتے ہیں، شہادت کی وجہ سے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، سارے گناہ معاف ہو گئے اور نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ایک روایت امام احمد بن حنبل کی بھی یہی ہے کہ شہید کو غسل اور کفن تو نہیں دیا جائے گا، البتہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس لیے کہ مغفور لہم تو ہیں شہداء، لیکن رفع درجات کی ضرورت تو انہیں بھی ہے. انبیاء کرام کی نماز جنازہ، انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، پڑھی جاتی ہے. تو شہید کا مرتبہ کوئی نبی سے تو نہیں بڑھا، اس کے لیے بھی مغفور لہم ہیں، تو ان کے رفع درجات کا یہ ذریعہ ہوگا. اور یہاں جو آیا لم یصلی علیہم، دوسری روایتوں کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے. ترمذی کے اندر ابواب الجنائز میں روایتیں ہیں اور ان سے استدلال کرتے ہیں. اور محدثین حضرات کا ایک اصول یاد رکھیں، نفی اور اس بات جمع ہو جائیں تو نفی پر
इस बात को तरजीह दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक जगह 50 आदमी हो और वहां किसी का कत्ल हो गया, दो आदमी गवाही दें कि इस शख्स को फला आदमी ने कत्ल किया है, और 48 आदमी ये कहें कि नहीं, इन्होंने, इस शख्स ने उसे कत्ल नहीं किया, तो अब वो जो दो हैं उनकी गवाही कबूल होगी, इसलिए कि ये उनकी गवाही है इस बात के ऊपर, नफी के ऊपर गवाही नहीं होती है, इस बात के ऊपर गवाही होती है। इसको मुहद्दिसीन ताबीर कर देते हैं, अल मुस्बतु मुकद्दमुन अला नफी। लिहाजा दोनों तरह की जब रिवायतें आई, नमाज जनाजा पढ़ने वाली भी और नमाज जनाजा न पढ़ा गया ये भी, जब दोनों तरह की रिवायतें हैं तो मुस्बित रिवायतों को तरजीह हासिल होगी। दूसरा जवाब यह है कि आदम में जिक्र आदम को मुस्तलजिम नहीं। यहां जो हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, इनके वालिद माजिद अब्दुल्ला जंग उहद में शहीद हुए, वालिद के गम में, और घर के अंदर सारी इनकी थी बहनें, पहले गुजरा है 9 बहनें, 6 कंवारियां, 3 शादीशुदा, तो बहनों को संभालने में मशगूल हों और नमाज जनाजा के अंदर ये शरीक ना हो सके हों, इसलिए इनको इसका पता नहीं, तो आदम जिक्र आदम को मुस्तलजिम नहीं। ये भी आया तिरमिजी की रिवायत में कि बाप सबसे पहले शहीद हुए जाबिर के, और उठाकर मैयत को मदीना तैयबा ले गए, और बाद में जब हुजूर ने फैसला किया कि जितने भी शुहादा हैं यही इनको दफन करेंगे, तो जाबिर को वहां से लाया गया, तो उस वक्त जाबिर मौजूद न थे जिस वक्त नमाज जनाजा पढ़ी गई, बल्कि रिवायत में तो ये आया कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा मुसलसल रखा ही रहा, 8 8 9 9 जनाजे सामने लाकर रख दिए जाते, नमाज जनाजा 8 9 का हजूर ने पढ़ लिया, आगे से उठा लिए, लेकिन हजूर के आमे मोहतरम हजरत हमजा की लाश आगे ही, और उनके ऊपर तो बारहा नमाज जनाजा पढ़ी गई, तो और जनाजे लाए जाते और ले जाए जाते, लेकिन हजरत हमजा सामने ही रहे। लिहाजा ये है मसला, अहनाफ के नजदीक नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और बाकी हजरात के नजदीक नमाज जनाजा नहीं। तो यहां वलम युसल्ली अलैहिम से इस्तिदलाल किया है उन्होंने, तो उसका जवाब आपके कानों में डाल दिया कि शुहदा भी तो रफ़ाए दराजात के मोहताज हैं, गो के वो मगफूर लहुम है। अल्लाह ताला दीनी तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। परसों सबक नहीं हो सका था, मैं जरा एक कन्वेंशन था खत्म नबूवत वालों का, तो उसमें जरा हाजिरी जरूरी थी, तो वो मैं चला गया था, सबक उस दिन रह गया।
دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔